بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھی تقریر کی. موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی تھے. انہوں نے ایک مرتبہ بہت اچھی تقریر کی. ایک صاحب نے کہا کہ دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ یعنی اچھی تقریر کرنے کے بعد سننے کے بعد ایک شخص نے کہا اے موسیٰ کیا تم سے بڑا کوئی عالم دنیا کے اندر موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ نہیں میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی بات ناپسند لگی. اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ میرا ایک بندہ ایسا ہے جس کا نام خضر ہے اور وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، جاؤ اس سے مل پتہ چلے گا کہ علم کسے کہتے ہیں. جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ خضر کے پاس جاؤ اس سے ملو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ علم کسے کہتے ہیں، علم کیا چیز ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ بات سننے کے بعد پریشان ہو گئے اور کہا کہ اچھا مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ کہا کہ میرے رب کو کہاں ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے بتا دے کہ خضر جو مجھ سے بڑا عالم ہو کہاں ملے گا؟ کہا کہ مجمع البحرین پر ملے گا، یعنی جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پر جاؤ گے وہاں پر ملیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رخت سفر باندھ لیا، اپنے سامان کو اٹھایا اور حضرت خضر سے ملاقات کے لیے نکل گئے. اس کے اندر ایک نقطہ یہ ملا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے، گھر بیٹھے علم حاصل نہیں ہوتا. علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو سفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کو لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ ملنے کی ایک علامت ایک نشانی ہے. نشانی کیا کہ ایک مچھلی لے لو. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ایک مچھلی لے لو. انہوں نے مچھلی تل لی اور ٹفن میں رکھ لیا اور کہا کہ یہ مچھلی جہاں نکل کر سمندر میں چلے جائے گی وہی ملاقات ہوگی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ مچھلی لے لو. موسیٰ نے مچھلی کو تل لی، لے لی، ٹفن میں رکھ لیا اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ یہ مچھلی جہاں نکل کر سمندر میں چلی جائے گی وہی تمہاری ملاقات ہوگی. موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، سفر میں ایک جگہ رکے اور وہاں پر ٹفن رکھ دیا. اس کے بعد آگے نکل گئے اور کہا کہ ذرا کھانا نکالو. یعنی جہاں رکے تھے رکنے کے بعد آگے چلے گئے، پھر وہاں اور کہیں رکے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ کھانا نکالو. اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ کھانا نکالو. خادم نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میں تو مچھلی ہے ہی نہیں. جب کھول کر کے دیکھا تو مچھلی غائب تھی، مچھلی نہیں تھی. کہا کہ پیچھے پلٹو. فرتد علی آثارہ ما قصص. ہم لوگ جہاں رکے تھے وہاں پیچھے پلٹے. چنانچہ لوگ دونوں پیچھے واپس آتے ہیں الٹے پاؤں اسی راستے پر، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر سرب بنا رکھا. سرب کہتے ہیں کہ مچھلی کے جانے کا راستہ، جس راستے سے مچھلی گزری تھی اللہ رب العالمین نے اس راستے کو ایسا چھوڑ رکھا تھا. چنانچہ وہ لوگ واپس آتے ہیں اور اس راستے کو دیکھتے ہیں. جب مجمع البحرین پر وہ لوگ پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں پر راستہ بنا ہوا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہیں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوگی. اس کے بعد وہیں پر حضرت خضر ان سے ملتے ہیں، سلام کلام ہوتا ہے. حضرت خضر پوچھتے ہیں کہ کون؟ کہا کہ موسیٰ ہوں. کہا کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم ہیں. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی بھی ہیں اور سب سے بڑے عالم بھی ہیں، لیکن خضر کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کون ہے. اور حضرت موسیٰ کو علم بھی دیا گیا تھا اور علم کے ساتھ ساتھ انہیں ڈنڈا بھی دیا گیا تھا. کہا کہ حضرت خضر نے کہا کہ کون موسیٰ؟ کہا کہ موسیٰ ہوں بنی اسرائیل کا. اب آپ غور کریں کہ خضر اتنا بڑا عالم ہے، اتنے بڑے عالم ہیں کہ اتنے بڑے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہیں جانکاری بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے کہ کون موسیٰ؟ جب وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے، تو کہتے ہیں کہ اچھا تم ہی ہو، کیسے آنا ہوا؟ حضرت خضر کہتے ہیں کہ کیسے آئے یہاں پر؟ کہا کہ آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے جو علم لدن عطا کیا ہے. علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم مکتسب یعنی جس کو حاصل کیا جاتا، استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا یعنی ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اس کو علم مکتسب کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے علم لدن یعنی جو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نبیوں کو عطا کرتا، اس کو علم لدن کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو علم لدن عطا کیا ہے اس کو میں حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ میرے ساتھ رہ کر کے تم صبر نہیں کر سکو گے. حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکو گے. انہوں نے ایک شرط لگائی، کہا کہ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، تم میری نافرمانی نہیں کرو گے. بولے کہ ہر بات پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کہا کہ ہاں میں صبر کروں گا اور آپ کے بیچ میں کوئی بات نہیں کروں گا. کہا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
حضرت خضر نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میری پیروی کرنا چاہتے ہو، تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے، راستے میں چلتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو کچھ سوال نہیں کرو گے، خاموشی کے ساتھ صبر کرتے ہوئے نکل جاؤ گے۔ چنانچہ دونوں چلتے ہیں، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، دونوں ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ کشتی پر سوار ہوتے ہیں جب تو حضرت خضر کشتی کے اندر جو تخت ہوتے ہیں اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر قال افرغتها لتغرق اهلها، تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تم اس تخت کو نکال کر کے کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہو، غرق کرنا چاہتے ہو؟ لقد جئت شيئا امرا، تم نے بہت ہی برا کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بول پڑتے ہیں تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا مواخذہ مت کیجیے، مجھے مہلت دے دیجیے، میں بھول گیا تھا، میری غلطی پر میری پکڑ نہ کیجیے۔ ولا ترهقني من امري عسرا، چنانچہ خضر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اٹھ کر ان کا مواخذہ نہیں کرتے، ان کی گرفت نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، فانطلقا، آگے بڑھتے ہیں، حتی اذا لقي غلاما فقتله، حضرت خضر ایک بچے کو، ایک غلام کو دیکھتے ہیں اور اس کی گردن موڑ دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا، ایک غلام کو قتل کر دیا؟ لقد جئت شيئا نكرا، تم نے بہت ہی غلط کام کیا۔ پھر خضر کہتے ہیں کہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکو گے؟ دوسری غلطی تھی، کہا ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، جب دوسری مرتبہ خضر نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہو گے تو خاموش چلو گے، صبر کرتے ہوئے چلو گے، بیچ میں کچھ بولو گے نہیں۔ دوسری مرتبہ جب انہیں منع کیا تو کہا کہ ان سألتك، اگر میں نے پھر سوال کیا کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ چنانچہ دونوں آگے چلتے ہیں، حتی اذا اتى اهل قرية استطعم اهلها، یہاں تک کہ ایک بستی میں، ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، دونوں بھوکے ہوتے ہیں، کھانا طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے استطعما کا لفظ استعمال کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں بھوکے تھے، یعنی بہت سارے لوگ خضر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے، فرشتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، کیونکہ انسانوں کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دونوں بستی کے پاس جب پہنچے تو ان لوگوں نے کھانا مانگا، فابوا، تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، یضیفوہما، اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا، اس کے بعد خضر ایک دیوار کو دیکھتے ہیں، یرید ان ينقض فقامت، جو گرنے والی ہوتی، ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں تھے، دیکھا کہ گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا، ہمارے مہمان نوازی نہیں تھی، غصے میں تھے، پھر دیکھ رہے کہ خضر ایک گرتی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں، فوراً سوال کر بیٹھے اور کہا، پھر سوال کرتے ہیں، جس کے بعد حضرت خضر کہتے ہیں کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب یہاں سے تمہیں جدا ہونا پڑے گا، تمہیں اپنا راستہ بدل لینا پڑے گا۔ لیکن اپنا ساتھ چھڑانے سے پہلے یا ان کو دوسرے راستے پر بھیجنے سے پہلے خضر کہتے ہیں کہ سأنبئک بتعبیر ما لم تستطع علیہ صبرا، جو حادثہ راستے میں ہوا میں اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے تھے۔ چنانچہ جب تینوں واقعات پیش آئے تو اس کے بعد حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں، کہا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، سب سے پہلی بات کشتی، فکانت لمساکین، یہ ایک مسکین اور غریب کی تھی، یعملون فی البحر، یہ لوگ سمندر کے اندر کام کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار بنا دوں، اس کے تخت کو نکال دوں گا تو کشتی عیبدار ہو جائے گی، اور آگے بادشاہ رہتا ہے جو اچھی چیزوں کو دیکھنے کے بعد لے لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، جب یہ عیبدار ہوگی تو غریبوں اور مسکین کی جو کشتی ہے بچ جائے گی، بادشاہ نہیں لے گا، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا۔ اور رہا محمد غلام جو بچے کو میں نے قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، تو اس کے ماں باپ جو تھے نیک تھے، مومن تھے، میں اس بات سے ڈرا کہ بچہ آگے چلنے کے بعد کافر ہوگا، سرکشی اختیار کرے گا، بدماش نکلے گا، جس کی وجہ سے میں نے اس کی گردن مروڑ دی اور اس کو قتل کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے والدین کو اس سے بہتر لڑکا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات، جو دیوار گرنے والی تھی میں نے اس کو سیدھا کر دیا تھا، وہ دیوار دو یتیم غلاموں کی تھی، یتیم بچوں کی تھی شہر کے اندر، اور اس کے نیچے ان کے والدین نے، ان کے ماں باپ نے خزانہ دفن کر کے رکھا تھا، اور ان کے ماں باپ نیک تھے، صالح تھے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ دیکھ لیتے لوگ اس کو لے لیتے،
इस वजह से मैंने सोचा कि दीवार को सीधा कर दें ताकि खजाना उसके नीचे छुपा रहे और जब बच्चे बड़े होंगे तो इसको निकाल लेंगे। ये वाकया था हज़रत मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम का, जिसे पता चलता है कहते मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप को सबसे बड़ा नबी कह रहे थे या सबसे बड़ा आलिम कह रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम सबसे बड़े आलिम नहीं बल्कि तुमसे भी बड़ा आलिम है, जाकर के उसके पास जाओ पता चलेगा। चुनांचे हज़रत खिज़र के पास जाते हैं, मुलाकात होती है और उनके साथ रहते हैं तो उन्हें पूरे वाक़या का इल्म होता है कि हाँ मुझसे भी बड़ा कोई आलिम है। तो इस आयत से बात मालूम होती है कि एक आलिम से ऊंचा भी कोई आलिम होता है। जरूरी नहीं कि हर आलिम के पास सारी मालूमात हो, उससे बड़े बड़े भी आलिम होते हैं। तो हमें इन वाक़यात से इबरत हासिल करना चाहिए, नसीहत हासिल करना चाहिए। 3 वाक़यात बयान किए गए, एक नौजवानों के ताल्लुक से और दूसरा बाप वालों का जो काफिर और मुसलमान दो दोस्तों से उनका वाक़या बयान किया गया और उसके बाद तीसरा मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। इन तमाम वाक़यात के अंदर बहुत सारी नसीहतें हैं, हमें उन नसीहतों को कबूल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में इसके मुताबिक अमल करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।